السلام علیکم دوستو، میرا نام شمائلہ ہے۔ بچپن سے ہی گھر والے مجھے کھیلنے کے لیے باہر گلی میں نہیں جانے دیتے تھے، جبکہ میرے دوسرے بہن بھائی محلے کے بچوں کے ساتھ سارا دن گلی میں کھیلتے تھے۔ میں بہت روتی، ضد کرتی، لیکن میری ماں کسی نہ کسی طرح مجھے بہلا لیتی تھی۔ ایک دن گھر میں کوئی نہیں تھا، میں نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ اس دن میں بچوں کے ساتھ پہلی بار کھیلی اور مجھے بہت مزہ آیا، لیکن شام کو امی کو کسی طرح میرے باہر جانے کا معلوم ہو گیا۔ امی بہت غصے میں تھیں، مجھے کمرے میں بلا لیا اور میری خوب کلاس لی۔ میں نے بھی امی سے سوال کر دیا کہ جب سارے بہن بھائی اور محلے کے بچے گلی میں کھیلتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ میرا سوال سن کر امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جسے وہ خوبصورتی سے چھپا گئیں اور مجھے سینے سے لگا کر کہنے لگیں، میری بچی کیونکہ تم سب سے خاص ہو، اس لیے عام بچوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتی ہو۔ میں اس جواب سے مطمئن تو نہیں ہوئی، مگر امی کے پیار کو دیکھ کر میرے دل میں اٹھنے والے سوالات دم توڑ گئے۔ میری تعلیم و تربیت کا بھی گھر پر ہی انتظام کیا گیا تھا۔ ایک استانی روز شام کو ہمارے گھر آتیں اور مجھے دینی اور دنیاوی تعلیم دیے چلی جاتیں۔ اب میں 14 سال کی تھی۔ گھر کے کام کاج میں امی کا پورا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے چھوٹے بھائی اور بہن کو باری باری نہلایا تو ایک عجیب چیز میرے مشاہدے میں آئی۔ میرے جسم کے پوشیدہ حصے میرے بھائی اور بہن کے ساتھ ملتے ہی نہیں تھے۔ میں بہت حیران ہوئی۔ اگلی بار میں نے جب ان کو نہلایا تو بہت غور سے ہر چیز دیکھتی رہی۔ پھر میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور کپڑے اتار کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے جسم کا جائزہ لیا تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ اب میں بہت پریشان ہوئی۔ میں عمر کے 15ویں سال میں تھی اور مجھے کافی باتوں کی سمجھ تھی۔ میں اتنا بھی جان چکی تھی کہ میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں، لیکن آج اپنے جسم کے بارے میں جو نئی بات سامنے آئی تھی اس نے مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ رات کو میں امی کے کمرے میں چلی گئی اور ان کے بستر پر لیٹ گئی۔ امی پیار سے میرے بالوں میں انگلیاں چلانے لگیں۔ میں نے پوچھا، امی، میرا جسم میرے دوسرے بہن بھائیوں سے مختلف کیوں ہے؟ میرا غیر متوقع سوال سن کر میرے بالوں میں مساج کرتی امی کی انگلیاں ایک دم رک گئیں۔ پہلے وہ خاموش رہیں، پھر انہوں نے دھیرے دھیرے مجھے ساری باتیں سمجھانا شروع کر دیں، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ جسمانی طور پر عام بچوں سے مختلف ہو اور یہ قدرت کی طرف سے ایسا ہوتا ہے، اور ہم عام لوگوں کی طرح شادی نہیں کر سکتے، نہ معاشرے میں ہمارا کوئی مقام یا عزت ہوتی ہے۔ اس رات میں اپنی قسمت پر بہت دیر تک روتی رہی۔ اگلے دن میں ایک نئے عزم کے ساتھ جاگی تھی۔ میں نے گھر والوں سے کہا کہ میں نے پرائیویٹ بہت پڑھ لیا، اب میں اسکول جایا کروں گی۔ چونکہ میں اپنا اچھا برا سمجھ چکی تھی، اس لیے مجھے اس شرط پر اسکول جانے کی اجازت مل گئی کہ میں کبھی کسی کے سامنے اپنی جسمانی حالت اور جنس کو ظاہر نہیں کروں گی۔ میرے پاس مڈل پاس کا سرٹیفکیٹ تھا، جو میں نے گھر میں پڑھائی کر کے امتحان دے کر حاصل کیا تھا۔ اس کی بنیاد پر مجھے میٹرک میں داخلہ مل گیا اور میں باقاعدگی سے اسکول جانے لگی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بہت محنت کی، اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی، اور پھر تعلیم مکمل کر کے ایک دن سرکاری کالج میں بطور لیکچرار بھرتی ہو گئی۔ میری زندگی میں بہت سے مردوں نے آنے کی کوشش کی، لیکن میں نے کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کی، کیونکہ دیکھنے میں جیسی تھی، اصل زندگی میں اس سے یکسر مختلف تھی۔ آج میں معاشرے کی کارآمد شہری اور اپنے گھر والوں کا فخر ہوں۔ میں نے اپنی جنس کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ طاقت میں بدل دیا تھا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسی مزید سبق آموز کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل آریہ وائس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، والسلام۔